اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو قلمکار بنے گا وہ خطیب نہیں بنے گا، جو خطیب بنے گا وہ قلمکار نہیں بنے گا۔ بہتیرے ایسے ہیں اور جو قلمکار بھی بہترین تھے اور خطیب بھی بہترین تھے۔ ہمارے استاد محترم اور مولانا کے والد مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی بھائی خطابت آپ لوگوں نے تو نہیں سنی ہوگی، وہ جب وہاں سے فارغ ہو کر آئے مدینہ سے اور سیدھے سلفیہ پڑھانے کے لیے آئے، 3 آدمی آئے تھے پڑھانے کے، مولانا عبدالرحمن صاحب لیسی، مولانا عبدالسلام صاحب جن کا ابھی انتقال ہوا ہے 2018 یا 19 میں، اور مولانا عبدالحمید صاحب استاد محترم۔ تو یہ تینوں آدمی جب آئے تو اس وقت نئے نئے فارغ ہو کر آئے تھے وہاں کے جو اس وقت مفتی ہیں دارالعلوم دیوبند کے، مفتی ابوالقاسم نعمانی ہمارے ہم نام صاحب۔ نیا فارغ ہو کے آتا ہے آدمی تو بڑا جوش رہتا ہے، تو اس وقت ان کے پورے علاقے میں اہل حدیثوں کے خلاف تقریروں کے بڑے چرچے تھے۔ ادھر کہیں اس گھر میں بیٹھ کر باقاعدہ زبردست جلسہ ہو رہا ہے اور تقلید کے خلاف، اہل حدیثوں کے خلاف، اور اتفاق سے اسی وقت مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی بنارس میں آئے، اور اس کے بعد وہ تقریر اور جواب تقریر، پھر تقریر جواب تقریر کا دور چلا ہے، وہ سننے کے لائق تھا۔ ان کا بھی کسی گھر میں باقاعدہ جلسہ ہوتا تھا، اس کا جواب مولانا عبدالحمید صاحب دیتے تھے، وہ جو ہے جلسے میں دیتے تھے۔ تو وہ کافی دنوں تک، پھر اس کے بعد کچھ لوگ بیچ میں پڑے، لیکن یہ ہے کہ ان کی خطابت جو ہے سے اتنا متاثر تھے کہ بھلا بتائیے کافی عرصہ ہو گیا بنارس سے ان کو نکلے ہوئے۔ ہمارا خیال ہے کہ 72-73 میں بنارس سے جو ہے نکل کے آئے مولانا، لیکن ان کے عقیدت مند، ان کی وفات کے بعد آج بھی ان کے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد موجود ہے، اور یہ ان کی تحریروں کی بنا پر نہیں تھی، ان کی خطابت کی بنا پر تھی۔ غضب کی زبان تھی اور غضب کا بیان تھا، لیکن دوسری طرف وہ بہترین قلمکار بھی تھے۔ آپ نے وہ کتنی 4 جلدیں ہیں ان کے مقالوں کی، ان کی تحریروں کی، آپ اس سے پڑھیں گے تو سب دیکھیں گے تو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ بے ساختہ قلم جو ہے وہ رواں ہے اور چلا جا رہا ہے۔ لے کر اس کو خرید کر رکھیے نہیں پاس میں، اس کو پڑھیے۔ تو خطیب اور قلمکار دونوں بیک وقت بھی ہو سکتا ہے، الگ الگ بھی ہو سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا
شرقية ولا غربية الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى نون والقلم وما يسطرون. شعبہ ثقافت نادی طلبہ جامعہ اسلامیہ سنابل کی جانب سے منعقد اس پروگرام میں ہم صدر مرکز اور اس کے جنرل سیکریٹری، مہمان گرامی، اساتذہ کرام اور تمام اخوان کا پرتباہ استقبال کرتے ہیں۔ سامعین کرام، قلم کی کیا اہمیت ہے اس کا ادراک ہم میں سے ہر شخص کو ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر قلمی صلاحیت موجود ہو تو وہ اپنے قلم کے بلبوتے پر بہت سارے افکار و نظریات کے پرخچے اڑا سکتا ہے، اپنے حالات و جذبات کو صفحہ قرطاس پر رقم کر کے دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے، روتے ہوئے چہروں پر مسکراہٹ لا سکتا ہے اور ہنستے ہوئے چہروں پر غم کے بادل بھی۔ قلم کی عظمت و اہمیت شورش کاشمیری کے ان الفاظ میں سماعت فرمائیں کہ صفحہ کاغذ پہ جب موتی لٹاتا ہے قلم، صفحہ کاغذ پہ جب موتی لٹاتا ہے قلم، ندرت افکار کے جوہر دکھاتا ہے قلم، یادگاروں کا محافظ تذکروں کا پاسباں، گمشدہ تاریخ کے اوراق لاتا ہے قلم۔ اہل دل، اہل سخن، اہل نظر، اہل وفا، ان کے خد و خال کا نقشہ جماتا ہے قلم۔ الغرض، لکھنے کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیسے لکھیں؟ لکھنے کے لیے ہمیں کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے؟ لکھتے وقت ہمیں کن باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور کن چیزوں کو اپنا کر ہم اچھا قلمکار بن سکتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہمیں آج کے محاضرے میں ملیں گے۔ سامعین کرام، شعبہ ثقافت کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ ہر سال طلباء کی ضرورت کے مطابق دہلی و بیرون دہلی میں مقیم علمی شخصیات کو محاضرہ پیش کرنے کے لیے مدعو کرتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ پروگرام بھی ہے جس میں اچھا اردو قلمکار کیسے بنے کے عنوان پر محاضرہ پیش کرنے کے لیے مشہور صحافی
जामिया सलफ़िया के साबिक़ उस्ताद फ़ज़ीलतुश्शेख मौलाना मोहम्मद अबुल क़ासिम फ़ारूक़ी हफ़िज़हुल्लाह को दावत दी गई है। सामिईन किराम, किसी भी मजलिस को कामयाबी के साथ इख्तिताम तक पहुँचाने के लिए सदर का इंतखाब ज़रूरी होता है और हमारे लिए खुशी और मसरत का मकाम है कि इस मजलिस में मरकज़ अबुल कलाम आज़ाद लित्तौइया अल इस्लामिया के सदर फ़ज़ीलतुश्शेख मौलाना मोहम्मद बिन अल्लामा अब्दुल हमीद रहमानी सनाबिली मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह भी मौजूद हैं और इंशाअल्लाह आप ही इस मजलिस की सदारत फरमाएंगे। लिहाजा आपसे मुअद्दिबाना इल्तिमास है कि आप इस मजलिस की सदारत कबूल फरमाकर हम तलबा की इज़्ज़त अफजाई करें। अब मैं सदर मरकज़ फ़ज़ीलतुश्शेख मौलाना मोहम्मद रहमानी सनाबिली मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह को नहायत ही अदब व एहतराम के साथ दावत देता हूँ कि आप आएँ और मुहाज़िर मुहतरम की खिदमत में इस्तक़बालिया कलिमात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेहमान गिरामी क़दर, असातिज़े गिराम और अज़ीज़ तलबा, प्रोग्राम की तरतीब के लिहाज से सदारती ख़िताब आखिर में पेश किया जाएगा, लेकिन सदर को इख्तियारात होते हैं, इस वजह से मैं पहले भी थोड़ी देर के लिए हाज़िर हो गया हूँ। हमारे मेहमान मुहतरम फ़ज़ीलतुश्शेख मोहम्मद अबुल क़ासिम फ़ारूक़ी हफ़िज़हुल्लाह, मेरी वाक़फ़ियत इनसे बाद में हुई। पहले इनके बड़े भाई डॉक्टर खालिद शफ़ा रहमानी साहब हफ़िज़हुल्लाह वालिदे गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के अहद में इस इदारे की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए। कई रोज़ तक यहाँ पर सुकूनत पजीर रहे और जाने के बाद उन्होंने अपने तासुरात लिखे। तलबा के सामने उसका एक छोटा सा फ़करा मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा कि जब मैं दिल्ली के लिए रवाना हुआ था तो ऐसा लगता था कि अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर के जो शुअबाजात हम कागज़ों में पढ़ते हैं वो वैसे ही होंगे जैसे एक इमारत बना करके उसके मुख्तलिफ़ कमरों पर मुख्तलिफ़ बोर्ड और तख्तियाँ लगा दी जाएं। जो सूरत हाल दूसरे इदारों में अमूमन देखने को मिलती है, मुझको ऐसा लगता था कि शायद एक जगह पर एक आध इमारतें होंगी, उनमें अलग अलग कमरों पर अलग अलग तख्तियाँ और बोर्ड लगे होंगे, वही उसके शोबाजात होंगे। लेकिन जब मैंने देखा, वो कहते हैं जब देखा तो मैं ताज्जुब में रह गया कि मौलाना अब्दुल हमीद साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने, उस वक्त वो बाहयात थे, कितनी काविश और मेहनत की है। तो डॉक्टर खालिद शफ़ा रहमानी साहब परेवा नारायणपुर के रहने वाले हैं और वो वालिदे गिरामी रहमतुल्लाह अलैह और इस इदारे के बानी के साथियों में से थे और आज भी उनको कदर की निगाह से, इदारे को कदर की निगाह से, और मेरे लिए उनका रवैया हमेशा मुशफ़िक़ाना रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और भरपूर तरीके से इल्मी खिदमात अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। तो हमारे मेहमान मुहतरम मोहम्मद अबुल क़ासिम फ़ारूक़ी हफ़िज़हुल्लाह, इनकी इल्मी शख्सियत तीन निस्बतों से बहुत कीमती है। ननिहाल की निस्बत से, ददेहाल की निस्बत से और इल्मी निस्बत से। ये इस इदारे के बानी अल्लामा अब्दुल हमीद साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द भी हैं। मुतवस्सिता में उन्होंने उनसे कुछ किताबें पढ़ी, फिर आलमियत में हिकमतुल ऐन वगैरह की किताब पढ़ करके इन्होंने वालिदे गिरामी रहमतुल्लाह अलैह से इस्तिफादा किया। मैंने आज दिन में इनको फ़ोन किया और पूछा कि कोई ख़ास वाक़या आप बताएं, तो कहने लगे इस वक्त तो मेरे जहन में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आपके वालिदे गिरामी असर की नमाज के बाद फ़लसफ़े की किताब हिकमतुल ऐन
ہم لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے عالمیت میں، اور اس کے بعد کچھ دوسرے طلبہ، سینئر طلبہ ان سے منسلک ہو گئے، تو اردو زبان کی تدریس کو بدل کر کے عربی زبان میں بدل دیا گیا، وہ عربی زبان میں وہ کتاب پڑھانے لگے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی وقت سے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مولانا کی عربی زبان کی صلاحیت ان کی اردو زبان اور مادری زبان سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ صلاحیت کا سیلاب آ گیا ہے، اور ہم سنتے رہتے تھے، تعجب کرتے رہتے تھے۔ تو ایک نسبت تو یہ ہے کہ بڑے علماء کرام سے ہمارے محاضر محترم کو استفادے کا موقع ملا ہے۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کا ننہال جو ہے مولانا ابو القاسم سیف بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کا ننہال اس سے منسوب ہے۔ مولانا ابو القاسم سیف بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کی بھانجی ہمارے مہمان محترم کی والدہ تھی، اور ننہال جس قدر علمی کارنامے انجام دے چکا ہے وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ خود مولانا ابو القاسم سیف بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اگر اس پر غور و تدبر کیا جائے، ان کے کارنامے جمع کیے جائیں تو پورے کے پورے دفاتر درکار ہیں۔ دوسری جانب ہمارے شیخ محترم اور مہمان محترم کے والد گرامی، ان کے والد مولانا ابو الخیر صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ رحمانیہ دہلی سے تعلیم یافتہ تھے۔ جامعہ رحمانیہ دہلی سے کسی کی نسبت ہو جانا یہ اس بات کی دلیل مانا جاتا تھا کہ اس کا علمی لحاظ سے جو مقام ہے وہ عام طور سے دنیا میں گنے چنے افراد کا ہو سکتا ہے۔ تو شیخ محترم کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ رحمانیہ دہلی کے فارغ التحصیل تھے۔ اس ناحیے سے ان کا اپنا خاندان، ان کا ننہال، یہ دونوں علمی گھرانوں سے تعلق رکھنے والا ہے، اور شیخ محترم خود جن علماء کرام سے انہوں نے زانوِ تلمس طے کیا ہے وہ ایک پوری داستان ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس طرح کی شخصیات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1973 میں انہوں نے جامعہ سلفیہ بنارس سے فراغت حاصل کی۔ 1973 کا دور وہ دور ہے جب اس ادارے کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا، اور یہ میری پیدائش سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ ایک پرانا دور ہے۔ اس دور کی تاریخ کو پڑھ کر کے ہمارے طلبہ کو مستقبل کے لیے مضبوط لائے عمل تیار کرنا چاہیے۔ اور شیخ محترم نے بنارس ہندی یونیورسٹی سے استفادہ کیا۔ اسی طریقے سے ادب کے اور عربی ادب کے دائرے میں اگر دیکھا جائے تو اظہار العرب پر سورتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر کام کیا۔ تاریخی کتابوں میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کام کیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے کارنامے ہیں۔ اللہ رب العالمین آج کے اس محاضرے کو ہم سب کے لیے مفید بنائے، اور ہمارے طلبہ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سے زیادہ عمر کے بزرگ ہیں، چاہے ہمارے ساتھی ہوں، ہمارے اساتذہ ہوں، ہمارے بزرگ ہوں، یا وہ گزر چکے ہوں یا موجود ہوں، ان کے کارناموں کو پڑھنے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے، یا ان سے فائدہ اٹھانے کا سب سے عظیم جو بابرکت عمل ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے ہم کو آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ آج کے طلبہ کے اندر وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ قوت اور وہ طاقت ماند پڑتی چلی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے ہم کو محنت و جستجو سے کام لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مہمان محترم کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ان کی اس حاضری کو ہم سب کے لیے مفید بنائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب باری ہے محاضرہ سننے کی، چنانچہ میں فضیلت الشیخ مولانا محمد ابو القاسم فاروقی صاحب حفظہ اللہ، سابق استاد جامعہ سلفیہ بنارس سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اچھا اردو قلمکار کیسے بنیں کے عنوان پر اپنا محاضرہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ کفا
वसलाम अला इबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। सदर मोहतरम, असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तलबा, मुझे बेहद खुशी हुई कि और मैं शुक्रगुज़ार हूँगा अज़ीज़ गिरामी मौलाना मोहम्मद साहब रहमानी हफ़िज़हुल्लाह और मौलाना अब्दुल बर साहब हफ़िज़हुल्लाह का, कि उनकी इन दोनों की वसातत से आप लोगों से रूबरू होने का मुझे मौका मिला। मुझे बेहद खुशी है, क्योंकि हकीकत यह है कि 40-42 साल के तदरीसी दौर में मैं सबसे ज़्यादा खुश तलबा के दरमियान रहा। और जब मौलाना अब्दुल बर साहब ने बताया कि ये सकाफ़ा का प्रोग्राम है, आपको तलबा के सामने तलबा से कुछ बातें करनी है, तो यकीन जानिए मुझे बेहद खुशी हुई। और मैंने ये समझा कि मैं अपने बच्चों के दरमियान आ गया हूँ, और काफ़ी तकरीबन 6 साल के बाद मुझे तलबा के बीच में आने का मुझे मौका मिला। और इसके लिए मैं इस मजलिस के सदर मौलाना मोहम्मद साहब और मौलाना अब्दुल बर साहब का ममनून हूँ। जो उन्वान कहा गया, हकीकत यह है कि मौलाना ने और बच्चे ने जो मेरी तारीफ़ की, मेरी शख्सियत बयान की, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी कि मैं उश्र अशीर भी उसका नहीं हूँ। मैं तो एक अदना सा मुदर्रिस हूँ जिसने हमेशा अपना फ़र्ज़ समझा तलबा को बताना, तलबा को समझाना, और बस उसी के बीच में कुछ काम भी हो जाते थे। और जो कुछ बयान किया, हकीकत में मैं इस लायक नहीं हूँ। बहरहाल जो उन्वान मुझे दिया गया क्या है, अच्छा उर्दू कलमकार कैसे बने। भाई मुझे एतराफ़ है इस बात का कि मैं खुद कोई बहुत अच्छा कलमकार नहीं हूँ। बस यह है कि टूटे फूटे अल्फाज में लिख लेता हूँ, और जो शख्स टूटे फूटे अल्फाज लिखता है वो एक अच्छा और मेयारी कलमकार के बारे में क्या बयान करेगा। बहरहाल जो मेरे अपने उसूल हैं इस सिलसिले में, जो अपना मौक़िफ़ है, वो मैं आप लोगों को बयान करने की कोशिश करूँगा। देखिए, एक ज़माने से एक हिंदुस्तान में फ़िज़ा बनी हुई है कि मौलवी अच्छी उर्दू नहीं जानता है। अगर मौलवी की लिखी हुई किताब है तो उसको ये कहकर किनारे कर दिया जाता है, ये तो मौलवी की लिखी हुई है। मौलवी, और एक फिर धीरे धीरे इस्तिलाह ही बन गई, ये तो मौलवियाना उर्दू है। और ये तकरीबन 1930 से एक ख़ास तौर से प्रोपेगेंडा किया गया कि उर्दू के बारे में मौलवियों को कोई जानकारी नहीं होती, और ये मौलवियाना उर्दू लिखते हैं जिसको ना आवाम समझ सकते हैं ना ख़ास लोग समझ सकते हैं। और उनको इस तरीके से बाकायदा ये साजिश के तहत की गई। और इसमें सबसे आगे खुद उर्दू की जो एक तहरीक थी जिसको तरक्की पसंद तहरीक कहते हैं, ये कायम हुई थी 1936-37 में। और जो कायम करने वाले हैं उनका नज़रिया जो है वो कम्युनिज़म का नज़रिया था, जिनके नज़दीक खुदा के बारे में बड़ा ख़राब उनका अक़ीदा रहा है। और वो लोगों की ये कोशिश रही है कि किसी तरीके से हम ऐसे उर्दू सरमाया को, जो मौलवियों की खिदमत हैं, उनको हम दरकिनार कर दें। और इसीलिए उन्होंने तहरीक बाकायदा चलाई और रिजेक्ट करते हुए चले गए तमाम उलमा की लिखी हुई किताबों को। हालांकि उर्दू जब से आई है
اور اس کے بعد ایک تو زبان اور دوسرا ادب کا مرحلہ آتا ہے. جو بڑی خدمات ہیں وہ سب کے سب مولوی ہوں، یہ ان کے کرنے والے مولوی ہی تھے. اردو ادب کے تعلق سے مولانا الطاف حسین حالی اساتین میں سے تھے، مولوی تھے. مولوی ذکاء اللہ وہ بھی مولوی تھے. ڈپٹی نذیر احمد وہ بھی مولوی تھے. اس طریقے سے جتنا آپ دیکھیں گے وہ سب کے سب مولوی تھے. اور انہوں نے جو لٹریچر اردو کا لکھا ہے اس کو سبلائم لٹریچر یا ادب عالی کے نام سے، بھئی ادب عالی کے سلسلے میں اصل میں عام طور پر اردو والے ادب العالیہ لکھتے ہیں. عربی والوں کے نزدیک یہ ترکیب ہی سرے سے غلط ہے، لیکن اردو میں مستعمل ہے ادب العالیہ، تو چلیے صاحب ادب العالیہ ہی چلتا ہے. تو انہوں نے جو لٹریچر تیار کیا وہ سب ادب عالی میں سبلائم لٹریچر میں آتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ تحریک چلی تو بعد میں سن 47 کے بعد اس کے اثرات یہ ہوئے کہ یہ فرض کر لیا گیا، یہ مان لیا گیا کہ وہ جو علماء جو تحریر لکھتے ہیں اس کے اندر ادب کی چاشنی نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال موجودہ دور میں بھی بہت سے اچھے لکھنے والے ہیں. اچھا، دوسری چیز ایک اور چیز کی گئی، وہ ایک چیز ہوتی ہے ادب میں فکشن. فکشن میں ناول آتا ہے، افسانہ، داستان اور اس قسم کی تمام اصناف آتی ہیں. فکشن سے ظاہر ہے کہ مولوی جو کچھ لکھتا ہے ایک مقصد کے تحت لکھتا ہے، اور اس کے لکھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس کے لکھنے کا یہ نہیں ہے کہ جو کچھ لکھے بس لکھتا ہوا چلا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ایک اصلاحی مقصد ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ تحریر کریں وہ سماج اور معاشرے کے لیے اصلاح کی باتیں ہوں یا ایک سوال معاشرہ تعمیر کریں. تو ایسے تمام چیزوں کو کنارے کر دیا گیا اور یہ فرض کر لیا گیا. لیکن جو لکھنے والے ہیں ان کی ایک بڑی ٹیم ہے، بڑا گروہ ہے کہ وہ لکھتے رہے، اور ان کی جو تحریریں ہیں اس میں آپ کو ادب کی چاشنی ملتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک سبق اور ملتا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز لکھیں اور اس میں پڑھنے والے کو، جس کو قاری کہتے ہیں، پڑھنے والے کو کوئی اگر دلچسپی نہ ہو، اس کے دل میں بات نہ اترے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی تحریر میں جان نہیں ہے. آپ کو اس سے اوپر اٹھنا پڑے گا. یہ تو ایک باتیں تھیں جو تاریخ سے متعلق تھی، آپ کو میں نے ذکر کر دی. دوسری بات ہے کہ قلم کار کیسے بنیں یا مضمون نگاری کیسے کریں. تو دیکھیے میرے نزدیک یہ تو دو چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے دل میں جو کچھ ہے محفوظ ضمیر کو ادا کرنے کے لیے دو صورتیں ہوتی ہیں. زبان سے آپ جملے بول دیں، یا لکھنا جانتے ہیں آپ تو اس کو قلم سے لکھ دیں. دونوں کی اپنے اپنے فضائل، اپنی اپنی خوبی ہے. زبان سے جو کچھ بولیں گے آپ، وقتی طور پر بات آپ کی جہاں بھی سننے والا ہے وہاں تک پہنچے گی. لیکن جو کچھ آپ لکھیں گے اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ وقتی نہیں چیز ہوگی، بلکہ آپ کا لکھا ہوا محفوظ ہوگا، اور جب بھی آپ کی تحریر لوگ اٹھائیں گے وہ اس سے استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ چیز بہت دنوں تک رہتی ہے. چاہے دھیرے دھیرے کرتے کرتے وہ گمنامی کے درجے میں پہنچ جائے، لیکن وہ چیز قائم رہتی ہے. تو بہرحال دونوں کے اپنی اپنی خوبیاں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تقریر زیادہ افضل ہے اور تحریر کم افضل ہے، یا دونوں میں سے کہ ایک دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پہلے کہا وہ پہلے تقریری کے ذریعے لوگوں تک
پہنچایا ہے، اسی کو ہم ابلاغ بولتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ مدارس میں جو کچھ سیکھتے ہیں دونوں چیزیں ہیں، تقریر کے لیے آپ انجمنوں میں سیکھتے ہیں، لیکن تحریر کے لیے کہ بھی آپ کا میدان کھلا ہوا ہے۔ لیکن دو چیزیں تحریر میں ہوتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے شاعر ہے، شاعر اگر مصنوعی طور پر بننا چاہے تو شاعر نہیں بن سکتا ہے، یہ خداداد چیز ہوتی ہے جس کو وہ بھی بولتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مضمون نگاری ایک ہوتی ہے کہ وہ بھی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے یہ ہنر، اور پھر شوق اور لکھنا اس کو جلا دیتا ہے اور ایک اچھا مضمون نکال لیتا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کسبی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو وہبی ہے وہی مضمون اچھا لکھ سکتا ہے، کسبی یعنی محنت کے زور سے اس میں صلاحیت حاصل کرنا اور ایک اعلیٰ پائے کا مضمون نگار بن جانا۔ اور یہ محنت طلب کی چیز ضرور ہے، لیکن کبھی کبھار جو وہبی ہوتا ہے اس سے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، کسبی والا آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے جس کو مضمون نگاری کا ڈھنگ اگر شوق بچپن سے نہیں ہے اور یہ سوچے کہ ہم نہیں مضمون لکھ سکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ مضمون لکھنا بہت آسان ہے، مشکل قطعاً نہیں ہے۔ لوگوں نے کہہ کر کے اس کو مشکل بنا دیا ہے، قطعاً نہیں۔ ہر بچہ جس کو ذرا سا بھی شوق ہو وہ مضمون نگار بن سکتا ہے اور ایک اچھا مضمون نگار بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جس میں بچے کا بھی، طالب علم کا بھی کردار ہوتا ہے، استاذ کا بھی کردار ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زبان کو اچھی طریقے سے جاننا۔ دیکھیے زبان اگر صحیح طور سے نہیں جانیں گے تو زبان میں ہم لکھیں گے کیا؟ اور زبان کو جاننے کے لیے ہم کیا کریں؟ یہ دوسری شرط پہلی سے بالکل لازم ملزوم ہے۔ اچھی زبان جاننے کے لیے کہ ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ ہم کو پڑھنا پڑے گا، اور یہی مضمون نگاری کے لیے دوسری شرط ہے جس کو ہم مطالعہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک تو اچھی زبان کا سیکھنا، تو زبان سیکھنے کے لیے وہ لوگ جو زبان داں ہیں ان کی کتابیں آپ پڑھیں۔ جو ایک تو ہوتا ہے اہل قلم، ٹھیک ہے اہل قلم ہے، اہل قلم میں ایک اہل زبان ہے، اور اہل زبان میں مرکزیت دو جگہ کے لوگوں کو حاصل ہے، ایک دلی کو، ایک لکھنؤ کو۔ باقاعدہ ابو اللیث صدیقی کی کتاب ہے دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی، کافی ضخیم کتاب ہے یہ دونوں۔ پھر اس کے بعد بہت سارے مرکز بن گئے، لیکن یہ دونوں پرانے مرکز مانے جاتے ہیں۔ اب زبان سیکھنے کے لیے آپ کو اس دور کی کتابیں جو پڑھنے، زبان میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جو آپ تحریر سیکھتے ہیں اس کے ساتھ محاورات، ضرب الامثال اور اشعار، اچھے شاعروں کو پڑھنا، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہم کو یاد پڑتا ہے مولانا، آپ لوگ جانتے ہوں گے، نواب صدیق حسن خاں رحمۃ اللہ علیہ، 1307 میں ان کی وفات ہوئی اور 1887 میں وہ جماعت اہل حدیث کے سب سے بڑے مصنف تھے۔ دلی جب پڑھنے کے لیے آئے تو نواب صدر الدین آزردہ کہ وہ شاگرد بنے، تو انہوں نے جو کچھ کتابیں عربی کی پڑھائیں اور تمام حدیث وغیرہ کی جتنی پڑھائی تو پڑھائیں، اس کے ساتھ ان کے مشورے سے اردو کے جتنے دواوین ہیں اور اس زمانے تک جتنا دواوین، دیوان کہتے ہیں شاعری کے مجموعے کو، ان سب کو باقاعدہ انہوں نے اپنی آپ بیتی ابقاء المنن میں لکھا ہے کہ ہم نے تمام دواوین جتنا اس زمانے تک ہے، یعنی میر کا دیوان ہوا، غالب کا دیوان ہوا، ذوق کا دیوان ہوا، سوتا کا دیوان ہوا، اور جتنے شاعر ہیں مرزا مظہر،
जान जाना का दीवान हुआ, और इन तमाम को सब को न सिर्फ पढ़ डाले थे बल्कि अकबर कर डाले थे। तो ये होती है ज़बान के जान। अब ज़बान जानने के लिए चंद चीज़ें हैं, बहरहाल उनको आज के दौर में तो क्लासिकल में चली गई, यानी कदीम चीज़ें हो गई, लेकिन बहरहाल मुहावरात और ज़रबुल अमसाल ये तमाम चीज़ों को जानने के लिए एक यहाँ के दिल्ली के बड़े आलिम थे, डिप्टी नज़ीर अहमद के भांजे या भतीजे होते थे, राशिदुल खैरी। उनकी कुछ कहानियों की है, सुबह ज़िंदगी शाम ज़िंदगी, वो मुसव्विर गम के नाम से मशहूर हैं। तो उनकी किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी कि कसरत से दिल्ली में बोले जाने वाले मुहावरात आप सीखेंगे। इसके अलावा खुद डिप्टी नज़ीर अहमद की कई किताबें हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद की अहमियत उनकी दीनी भी बहुत सारी खिदमत है। वो कुरान पाक का तर्जुमा उन्होंने ज़बरदस्त किया, जिसके कई एडिशन शाये हुए हैं। और लेकिन उन्होंने उस ज़माने का के हिसाब से वो नावल था, हालांकि उसको नावल नहीं कह सकते, नावल के एतबार से अच्छा नावल नहीं कह सकते, लेकिन तौबतुन नसूह, बिनातुन नाश, इब्नुल वक्त, तो उनकी किताबें पर जब पढ़ेंगे तो वो ज़रबुल अमसाल और मुहावरात और ज़बान पर गिरफ्त जो है आपकी मजबूत होती जाएगी। तो एक चीज़ होती है ज़बान, दूसरा मुताला। मुताले में मुताला के बगैर लिखना आप जान गए, लेकिन उस वक्त तक आप लिख नहीं सकते जब तक आपका मुताला वसी न हो। जितना ही मुताला वसी होगा उतना ही बेहतर आप लिखेंगे, क्योंकि मुताला जितने ही किताबें पढ़ेंगे आपका ये दिमाग जो है उतना ही रोशन होगा और ख्यालात में वसाअत आएगी जितना ही आप पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने के लिए एक मेयार बनाना पड़ेगा, ये नहीं कि अल्लम गुल्लम जितने जो किताब पाई आपने सब पढ़ डाली। दिमाग आपका कच्चा है, कोरे कागज़ की तरह है। अल्लम गुल्लम सारी किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो नतीजा निकलेगा कि उनके असरात से आपका दिमाग कचरे का ढेर तो बन जाएगा, लेकिन अच्छा मजमून निगार नहीं बना पाएगी ये किताबें। आपको मेयार कायम करना पड़ेगा किताबों का। और आपको इस सिलसिले में अपने असातिज़ा से खूब मदद मिलेगी। असातिज़ा से राब्ते में रहें। आजकल हमने देखा है कि असातिज़ा और तलबा में सिर्फ राब्ते जो है वो घंटियों तक महदूद रहते हैं। इसके बाद उस्ताद चला जाता है, अपने कमरे में चला जाता है, लड़के चले जाते हैं, ना लड़का तलबा मिलने के लिए आते हैं उस्ताद से, और उस्ताद सोचता है कुआं प्यासा आना है तो कुआं के पास आवे। तो तलबा के अंदर जो ज़ौक़ एक चीज़ होती है, ये चीज़ उस्ताद की वो ज़ौक़ पैदा करे, लेकिन उस्ताद से आपको मशवरा लेना है। उस्ताद आपको बताएगा, जब ये उस्ताद उसी वक्त बताता है जब देखेगा कि आपके अंदर ज़ौक़ है, मुताले का शौक़ है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर वक्त वो बैठा हुआ है आपको बताता चला जाए। उस्ताद भी बड़ा चालाक होता है इस सिलसिले में। वो ये देखता है कि इस लड़के के अंदर कितना शौक़ है। जब वो पकड़ लेता है कि ये बच्चा चाहता है इस मैदान में तरक्की करना, तो वो बुला के उसके पास जो कुछ है देता है। तो उस्ताद इस सिलसिले में आपकी मदद करेगा, और जितना ही मुताले को वसी करेंगे उतना ही आप बेहतर मजमून लिख पाएंगे। अच्छा, मैंने एक बात कही थी कि मजमून लिखना बहुत आसान है। ये चीज़ आसान हमने इसलिए कहा कि आपको कुछ करना नहीं है। आपने मुताला कर लिया, ज़बान आपने जान ली, आपके ख़यालात। इंसान जब मजमून लिखने के लिए बैठता है, तो मैं तकरीर के मैदान का नहीं हूँ। मुझको कोई तकरीर करने के लिए कह देता है तो 3 दिन पहले सोचने लगता हूँ कि या अल्लाह तकरीर करूँगा, टेंशन दिमाग के अंदर बन जाता है, और फिर इसके बाद साहब मामला जो है बड़ा ख़राब होता है। उसी तरीके से तहरीर है, वो टेंशन दिमाग में ले लेता है, हमको इस मौजू पर मजमून लिखना है, और जब टेंशन ले लिया
تو سوچتا ہی رہے گا یار کیا لکھیں کیا لکھیں، نہ الفاظ آ رہے ہیں، نہ جملے ذہن میں آ رہے ہیں، اور نہ مضمون ذہن میں آ رہا ہے۔ لیکن جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ اس مضمون کو دماغ کے اندر بنائیے، اور جو کچھ آپ کے دماغ میں ہے جوں کا توں آپ اس کو اتار دیجئے۔ پہلے ہی مرحلے میں، اول وہلہ میں جس کو بولتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد بننے کی کوشش نہ کیجیے۔ یہ خاص طور سے اہل حدیث مدارس میں جو طلبہ ہیں، چونکہ مولانا ابوالکلام آزاد ان کے آئیڈیل ہوتے ہیں، اور اس لیے پہلے جب لکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہماری اردو مولانا آزاد سے کم نہ ہو، ہمارا مضمون جو ہے اسی ٹائپ کا ہو۔ تو یہاں پر مولانا آزاد کی مضمون نگاری کام نہیں دے گی، آپ کو پہلے آپ کو معمولی چیزیں لکھنی ہیں۔ تیسری شرط جو ہے وہ ہے مشاہدہ۔ آپ گھر جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ٹرین سے جاتے ہیں، ٹرین میں کیا کیا چیزیں آپ کو پیش آتی ہیں، کیا نظر آتا ہے، آپ بیٹھیں، ایک نوٹ بنائیں اور اپنے سفر کی اور وجات لکھ دیں۔ آپ کہیں کسی دوست سے ملنے گئے، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، کیا پہلو آیا، وہ آپ اٹھا کے لکھ دیں۔ تو اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ شام ہوئی، آج دیکھیے آج گھٹا چھائی ہوئی تھی، بارش ہوئی نہیں، تھوڑی سی امس تھی، لیکن اس کے بعد موسم بڑا سہانا ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ موسم بڑا سہانا ہے، اس کو ہم کیسے لکھیں؟ آپ کو آدھے صفحے میں آپ کو آتا ہے، ایک صفحے میں آتا ہے، آپ اس کو اتار دیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی تخیل کی بلندی کیا ہے، اور آپ کا مشاہدہ کتنا گہرا ہے، کتنا جزیات پر آپ گرفت رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں کیسے گرفت کریں۔ پہلے تو گرفت میں نہیں آئیں گی، لیکن دھیرے دھیرے کر کے، آہستہ آہستہ کر کے آپ کی گرفت میں آتی جائیں گی۔ تو اس طریقے سے آپ کو کمان حاصل ہو جائے گا۔ پھر ایک دن آئے گا کہ جو موضوع آپ کو دیا جائے گا، یوں ہی جو تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے، علمی مضمون بھی لکھیں تو تخلیقی صلاحیت بڑا کام کرتی ہے، اور تخلیقی صلاحیت مشاہدے سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو ذہن تو کام کرتا ہی ہے، لیکن ذہن کام کرے گا وہی جب مشاہدہ آپ کا گہرا ہوگا۔ چیزوں کو باریک بینی سے دیکھنے کی عادت ڈالیں۔ تو اس طریقے سے زبان، مطالعہ، مشاہدہ۔ اب چوتھی چیز لکھنے کا مرحلہ آتا ہے۔ جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہم آدھے صفحے، آپ کے ہاں مقالہ لکھایا جاتا ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، تمہید کیا باندھیں، اور لڑکا چاہتا ہے کہ تمہید میں ہم مشکل سے مشکل الفاظ لے آئیں اور بھاری بھرکم تمہید ہو، اور کم سے کم 2-3 صفحے کے نہیں۔ آپ موضوع کی مناسبت سے جو چیز آپ کے ذہن میں آئے وہ آپ لکھ لیں۔ آپ کو اس کے لیے کرنا پڑے گا، 1 مرتبہ کاٹنا پڑے گا، 2 مرتبہ کاٹنا پڑے گا، 3 مرتبہ کاٹنا پڑے گا۔ انگریزی کا جس کو سیٹائر بولتے ہیں، سیٹائر کا ایک شاعر، طنزیہ شاعر تھا الیگزینڈر پوپ، اس کی ایک نظم ہے ریفائنڈ اینڈ ریفائنڈ اینڈ ریفائنڈ، یعنی ایک بار صاف کرو، 2 بار صاف کرو، 3 بار اس کو صاف کرو، کاٹ چھانٹ کرتے رہو۔ انشاءاللہ آپ کی تمہید بھی مناسب ہو جائے گی، اور آپ جو ہے مضمون کا بھی شروع میں آپ لکھیے تو 2 صفحہ، 3 صفحہ، 4 صفحہ۔ آپ میں سے بہت سارے لڑکے ہوں گے، تو اب یہ معلوم نہیں کہ آپ کے ہاں مجلہ حیاتیہ نکلتا ہے کہ نہیں، دیوار گیر رسالہ نکلتا ہے، وہ بہت اچھا آپ کے لیے میدان۔ تو وہ جو ہے مشق و تمرین جو ہے، تو چوتھی یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد ممارست یا مشق و تمرین کی کرو۔ ایک مضمون کو آپ لکھیں، ایک طرح سے آپ نے لکھا، آپ کو پسند نہیں آیا، آپ دوسری طریقے سے لکھیں۔ آپ استاد کو دیں، ممکن ہے کہ استاد پہلی نظر میں دیکھے اور وہ مضمون کو کاٹ چھانٹ خوب کر دے، اس سے دل برداشتہ کبھی نہ ہو، کیونکہ استاد زیادہ کاٹ چھانٹ اسی وقت کرتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ مضمون اہم ہے، اور اگر
محمل ہوتا ہے، بیکار سا ہوتا ہے، اگر مضمون ہوگا تو استاد کیا کرے گا، ادھر ادھر ہے وہ یہ بنا دے گا اور تھما دے گا، لے لو. اگر زیادہ کاٹ چھانٹ کرے تو آپ سمجھ جائیں کہ استاد کی نظر آپ کے اوپر گہری ہے، اور اگر ہم لگ گئے تو انشاءاللہ مضمون نگار اچھے بن جائیں گے. تو اگر ابتدا سے یہ 4-5 چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں تو آپ انشاءاللہ وہ اچھے قلمکار پھر بن جائیں گے. لیکن پھر فیلڈ کی بات آتی ہے. دیکھیے یہ تو دلچسپی کی چیز ہے، کسی کو موضوع پسند ہے، علمی موضوع پسند ہے، کسی کو کوئی اور موضوع پسند ہو. جس کو جو موضوع پسند ہے، جو فیلڈ پسند ہو، وہی فیلڈ اپنائے، اسی میں لکھے. کسی کو صحافت پسند ہے، ایک اچھا صحافی بننا چاہتا ہے. سب کا تعلق مضمون نگاری ہی سے ہے. دیکھیے اس سلسلے میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو پڑھنے کے کہوں گا. خواجہ حسن نظامی یہ بدعتیوں کے امام تھے، لیکن تحریر وہ اصلی دلی والے تھے. ان کے مجموعے ہیں، بیگمات کے آنسو ہیں، کشکول ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر جوتا، جھینگور. مولانا عبدالحلیم شرر کا ہے ہمارا گاؤں. اب ہم بیٹھیں گے تو سوچیں گے اس وقت ہم کیا لکھیں. دیکھو کیسے دیا سلائی، کیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر 5-6 صفحے کا انشائیہ انہوں نے لکھا ہے، اور کتنی جاندار چیز لکھی ہے. اور سب سے بڑی بات دیکھیں زبان کتنی اچھی ہے. تو یہ تخلیقی چیزیں لکھنے والوں کی فیلڈ الگ ہے، علمی چیزوں کا الگ ہے. جب آپ بنیادی طور پر مضمون نگاری سیکھ لیں گے 2 صفحہ 3 صفحہ، تو پھر ایک اچھے مضمون نگار بننے کے لیے جو چیز ہوتی ہے مشق و تمرین. جتنا ہی آپ لکھتے رہیں گے اتنا ہی آپ نکھرتے رہیں گے. اور 2-4 مضمون لکھنے کے بعد آپ نے سوچ لیا کہ ہم نے تو بڑا اچھا قلم توڑ دیا، بڑا شاندار لکھ دیا، پھر بیٹھ گئے، زنگ لگ جائے گا آپ کے قلم کو، آپ نہیں لکھ پائیں گے. تو ممارست جو ہے، مشق و تمرین، یہ نہایت ضروری ہے. اور ایک چیز طالبان علوم نبوت کو خاص طور سے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، آپ جب بھی لکھیں بڑے جملے کبھی نہ لکھیں. 2-2 سطروں کے جملے اور ایک لائن کے جملے، چھوٹے چھوٹے جملے لکھیں. اس میں کئی فائدے ہیں. چھوٹے جملے لکھیں گے تو آپ کی تحریر میں روانی آئے گی. نمبر 1 بات، غلطی ہونے کا خطرہ کم رہے گا، اور نحوی اور صرفی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ کم ہوں گی. مبتدا اور خبر آپ کو پتہ چلے گی کہاں ہمارا مبتدا ہے اور کہاں ہماری خبر ہے. سب سے بڑی بات کہ آپ آہستہ اگر چھوٹے چھوٹے جملے لکھیں گے تو صاحب اسلوب بن سکتے ہیں. صاحب اسلوب بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت دل گردے کا کام ہے. لیکن چھوٹے جملے کی عادت ڈال لیں تو آپ صاحب اسلوب بن سکتے ہیں. نمبر 2 اس میں بھی ہے، آسان سے آسان تر الفاظ آپ لکھیں. مشکل الفاظ یہ آپ چونکہ آپ لوگوں کو پڑھنا پڑھانا زیادہ تر وہ عربی کی کتابوں کا ہوتا ہے، اب باتیں بھی کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے الفاظ عربی کے آتے ہیں جس کا متبادل ہماری زبان میں موجود رہتا ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ کے ہاں بولے جانے والی جو زبان ہے اس کا آسان سے آسان تر لفظ کیا ہے، جس کو اگر اس طرح آسان الفاظ استعمال کریں گے تو آپ کی زبان، آپ کی تحریر وہ سہل ممتنع اتنا آسان کہ وہ مشکل ہو جائے، اس کے نقل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آپ ایک بہتر مضمون نگار. یہ چند معروضات تھی میں نے پیش کر دیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اگر ان چیزوں پر عمل کریں گے تو اور لکھتے رہیں گے، اللہ نے چاہا کہ بہتر لکھنے والے ہوں گے. وما علینا الا
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. مہمان گرامی قدر، اساتذہ گرام اور عزیز طلباء، جس موضوع پر ہم نے محاضرہ سماعت کیا ہے، میری سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ طلباء بعد میں ریکارڈنگ سے اس کو سنیں، اس کی تفریق کریں اور اس محاضرے کو شیخ محترم کو دکھا کر کے تحریری شکل میں شائع کیا جائے. بحیثیت صدر مجلس کے میں طلباء کو اس بات کا حکم دینا چاہوں گا کہ علمی استفادے کے لیے اس چیز کو طلباء کا ایک حلقہ نادر طلباء کے اشراف میں بیٹھ کر کے اس کام کو انجام دیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں سنی ہیں، بہت سارے افکار آئے، بہت ساری مفید باتیں آئیں. آپ جو کچھ دیکھیں اور جو کچھ پڑھیں یا جو کچھ لوگوں کے سامنے بیان کریں، جو کچھ تحریر کریں، اگر سامنے والے کے دل میں نہ اترے تو آپ کو اپنے طرز خطابت پر اور طرز تحریر پر نظر ثانی کرنی چاہیے. موجودہ دور کا سب سے بڑا ادب یہ ہے، سب سے بڑی بلاغت یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو سامنے والے کے ذہن میں اتار لے جائیں. اصل بنیاد یہ ہے. آپ مشکل الفاظ میں خطابت کر لیں یا تحریر پیش کر دیں، سامنے والا لغت لے کر کے آپ کے پاس آئے کہ اس کو سمجھا دیں، تو ایسی تحریر اور تقریر کا فائدہ نہیں. اس وجہ سے بنیادی طور سے آپ لوگوں کے دلوں میں اترنے کی کوشش کریں، چاہے تحریر ہو یا تقریر ہو. یہ بنیادی مسئلہ ہے. دوران محاضرہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آیا ہے. ان کو آپ دینی ناحیے سے، ادبی ناحیے سے پڑھیں، ان کی عربی زبان بھی پڑھیں، ان کی اردو زبان بھی پڑھیں، اور اس عہد زرعی کو دیکھیں کہ نواب صاحب نے اپنے دور میں جماعت اور منہج کی خدمت کے لیے جو کارنامے انجام دیے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے. اسی طریقے سے دوسرے بعض ادبا کا، ڈپٹی نذیر احمد کا، ان کے بھائی کا اور دوسرے لوگوں کا تذکرہ آیا. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آپ سب سے زیادہ یہاں بنیادی طور سے ایک نقطہ ہے کہ آپ اپنے استاد سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. میں مکمل اعتماد اور پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے طلباء میں اور ہندوستان کے اندر مدارس اسلامیہ کے طلباء میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ یہاں سے جامعہ اسلامیہ مدینہ تک پہنچ جاتے ہیں، دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کے اور مدرس کے درمیان جو جھجک ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. اس سے لپٹ کر کے فائدہ اٹھانے کا تصور ان کے یہاں عام طور سے نہیں ہوتا. اس وجہ سے علمی بہت بڑا خسارہ ہے جو ہمارے اندر موجود ہے اور اس سے ہم کو نقصان ہوتا ہے. اس وجہ سے اپنے استاد سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا ہنر سیکھیں، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے. مشاہدے کی بات آئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ہی کے طرح جب میں طالب علم تھا اور ہفتہ واری انجمن میں یا سالانہ اجلاس میں کوئی خطاب یا کوئی تحریر پیش کرنی ہوتی تھی تو سب سے پہلا موقع ہفتہ واری انجمن سے نکلنے کے بعد سالانہ اجلاس میں کمپٹیشن میں حصہ لینے کا پہلا موقع جو تھا، اس میں غالباً 3 منٹ یا 4 منٹ کی تقریر پیش کرنی تھی. میں اولا متوسطہ میں غالباً طالب علم تھا. والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی اطلاع تھی کہ اس نے حصہ لیا ہے، اور انہوں نے اساتذہ کو یہ تنبیہ کر دی کہ میرے آنے کی اطلاع اس کو نہ دی جائے. اور عین تقریر سے چند منٹ پہلے وہ پہنچے. میری تقریر شروع ہوئی کہ میں اس میں مصروف ہوا اور وہ پیچھے سے مسجد میں داخل ہو کر کے اسٹیج پر بیٹھ گئے، اور مجھ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ آئے ہیں، اور وہیں سے میری تقریر ختم ہو گئی. تو آپ کے اندر مشاہدات کے ذریعے، اساتذہ کے احترام کے ذریعے، علمی مطالعے کے ذریعے شوق پیدا ہونا چاہیے. یہ جھجک، یہ آپ کی زندگی کا تعلیم و تعلم کا ایک حصہ ہے. لیکن مشاہدات پر بات آئی تھی کہ تقریر تیار کرنے کے لیے اس واقعے کے بعد عام طور سے ہماری کوشش یہ ہوتی تھی
کہ تقریر جیب میں رہے، لکھنے کے بعد، چیک کرانے کے بعد، اساتذہ کو دکھانے کے بعد، اور رکشے پر چلتے، سائیکل پر چلتے، وہ سائیکل کا دور تھا، اس کو بار بار نکال کر کے یاد کرتے رہتے تھے. اور بلا مبالغہ بتا رہا ہوں کہ مجھ کو جو 5 منٹ 4 منٹ کی تقریر پیش کرنی ہوتی تھی، اس کو کم سے کم یاد کرنے کے بعد 100 بار دہراتا تھا. مولانا آزاد کی ایک تقریر مجھ کو ملی، اس کو بار بار سنتا تھا، اس خوف کو دور کرنے کے لیے جو والد گرامی رحمت اللہ علیہ کا یا اساتذہ گرامی کا خوف میرے دل میں بیٹھا ہوا تھا. اور اس فن میں اللہ رب العالمین نے پھر توفیق دی، آگے بڑھے. کچھ کر سکے نہ کر سکے یہ تو سامعین بتائیں گے. تو شوق، مشاہدات، اور مشاہدات پر یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ تقریر تیار کرنے کے لیے جب وہ ورقہ ہاتھ میں ہوتا تھا اور ذہن پر وہ تقریر سوار ہو جاتی تھی، تو کیا ہوتا تھا کہ جب کسی دکان کا بورڈ پڑھتے تھے، کوئی درخت دیکھتے تھے، رکشے پر چڑھتے تھے، اترتے تھے، تو اس میں بھی اس تقریر کی کوئی نہ کوئی مناسبت تلاش کر لیتے تھے. یہ مشاہدہ تھا، تب جا کر کے اس میں نکھار پیدا ہوتا تھا. اپنی بات خود کرنے کا میں قائل نہیں ہوں، لیکن آپ ہمارے طلبہ ہیں، آپ کو شوق دلانے کے لیے بات آئی ہے تو یہ بات نکل آئی. اسی طریقے سے کاٹ چھانٹ کی بات آئی. میں نے والد گرامی رحمت اللہ علیہ سے سیکھا ہے، کوئی تقریر ہو ان کے سامنے 2009 میں جب میں فارغ ہو کر کے جامعہ اسلامیہ مدینہ سے آ گیا تو انہوں نے اپنا ممبر و محراب میرے حوالے کر دیا کہ خطابت کی ذمہ داری تمہاری. وہ کھمبے کی آڑ میں بیٹھتے تھے، جانتے تھے کہ سامنے بیٹھوں گا تو یہ خطبہ نہیں دے پائے گا، اور 1 سال آڑ میں بیٹھے، پھر اتنا سامنے آئے کہ ان کا تھوڑا سا جسم اگر حرکت ہوگی تو نظر آئے گا، پھر دھیرے دھیرے ان کی کرسی سامنے لگنے لگی. گھر جا کر کے تعریف تو نہیں کرتے تھے کہ اس کا دماغ خراب نہ ہو جائے، لیکن دوسروں سے بیان کرتے تھے کہ فلاں چیز بہت بہتر رہی. لیکن اگر کوئی کمی اور خامی ہوتی تھی تو شامت آ جاتی تھی. کھانے پر بیٹھنے سے پہلے وہ سارا کا سارا چٹا پٹھا اس کا کھول دیا کرتے تھے اور ڈانٹتے تھے، سمجھاتے تھے، شفقت کرتے تھے. تو یہ سیکھنے سکھانے کا جو ماحول ہے، آپ اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے چمٹ کر کے سیکھیں گے تبھی جا کر کے سیکھ پائیں گے. مجلہ التبیان میں جب مضامین ہم لوگ لکھا کرتے تھے، ایک مضمون چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں کسی چیز کی رپورٹنگ کی گئی ہو یا کوئی علمی موضوع ہو، سارے کے سارے مضامین وہ بار بار پڑھتے تھے. اور مجلہ التبیان جب تک چھاپے کے لیے گھر سے یا دفتر سے نکل کر کے چلا نہ جائے، جب تک یہ اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ اب اس پر قلم نہیں چلے گا. ایک ایک مضمون پر 15 20 بار قلم چلتا تھا. اور ایک واقعہ میں بتاؤں کہ ایک مضمون جو عام مضامین سے ہٹ کر کے تھا، والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر میں نے تیار کیا. اس کو جب ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے ایک نظر ڈال کر کے اس کو پھینک دیا. فرمایا کہ کیا لکھتے ہو، کیا سیکھا ہے، کیا مطالعہ کیا ہے، کہاں سے دلائل اکٹھا کیے ہیں، کہاں سے مراجع مصادر اکٹھا کیے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی دم ہے یا مضمون معیاری ہے. جاؤ دوبارہ سے لکھ کر کے لاؤ. دوبارہ سے محنت کرائی، دوبارہ سے بیٹھے، دوبارہ سے مطالعہ کیا. تو آپ جتنا زیادہ اس میں گہرائی میں گھسیں گے، جتنا زیادہ کاٹے چھاٹیں گے، جتنا زیادہ اس کو بار بار پڑھیں گے، جتنا زیادہ اس کی عبارتیں تبدیل کریں گے، اتنے زیادہ نئے نئے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آئیں گے. اور یہی آپ کی صلاحیت کو نکھارتے ہیں. اس وجہ سے اس پر غور و تدبر کریں. آپ کے سامنے مجلہ حیاتیہ 3 زبانوں میں یا 4 زبانوں میں نکلتا ہے، ہندی میں، انگریزی میں، اردو میں، عربی میں. آپ کا سالانہ مجلہ ہے مجلہ سنابل، جو 4 زبانوں میں ہر سال شائع کیا جاتا ہے. آپ کے سامنے ماہانہ ادارے کا مجلہ التبیان موجود ہے. آپ کو ہفتہ واری انجمنوں میں کبھی تقریر کا، کبھی تحریر کا موقع ملتا ہے، عربی زبان میں، انگریزی زبان میں، اردو زبان میں اور ہندی زبان میں. یہ سارے کے سارے مواقع آپ کے سامنے موجود ہیں. ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اساتذہ کے ساتھ چمٹ کر کے، اور جو لوگ بھی اس میدان کے صحافی ہیں یا صلاحیت رکھتے ہیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. مطالعہ اس سلسلے میں سب سے اہم ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اردو زبان
یہ اس وقت بر صغیر میں 10 کروڑ لوگوں کی بولے جانے والی زبان ہے۔ 10 کروڑ افراد اس کو بولتے اور لکھتے ہیں۔ اس زبان کے بارے میں کوئی بھی بات کہی جائے، کچھ بھی کہا جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ زبان ایک ایسی زبان ہے کہ اس میں عربی زبان کے بعد سب سے بڑا آپ کا منہجی ذخیرہ، دینی ذخیرہ، قرآن و سنت کا ذخیرہ، سب سے بڑا ذخیرہ اس وقت موجود ہے۔ آپ عربی زبان میں کتنے بھی ماہر ہو جائیں، اگر اردو زبان لکھنا پڑھنا آپ کو نہیں آتی ہے تو آپ دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہ خطابت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ کتابت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، تحریر میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ان دو زبانوں پر آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے۔ 10 کروڑ لوگوں کی زبان معمولی پیمانہ نہیں ہے، اور آپ اس بات کو دیکھیں کہ اس کی اہمیت شریعت اسلامیہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تاکہ وہ دعوت و تبلیغ ان لوگوں کی زبان میں کر سکیں جن لوگوں کے پاس بھیجے گئے۔ آپ کو بھی اپنے علاقے کی زبان میں مہارت ہونی چاہیے، ملک کی زبان میں مہارت ہونی چاہیے۔ آپ جہاں بھی دعوت و تبلیغ کے لیے جائیں وہاں کی زبانوں میں آپ کو مہارت ہونی چاہیے۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے جو اردو زبان میں آپ کو ملے گا۔ آپ کو معیاری لٹریچر پڑھنا چاہیے، سڑک چھاپ لٹریچر یا ہلکا پھلکا یا بازاری زبان استعمال کرنے والا لٹریچر، اس طرح کے لٹریچر سے آپ لوگ بچیں۔ اور ایک شعر کے ساتھ میں اپنے اس خطاب کا اختتام کروں گا۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنے اپنے ہنر اور فن کو دینی، منہجی اور شرعی نقطہ نظر سے حد بندی قائم کرنے کے بعد اس میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ادیب بن جائیں اور ادبا کی طرز زندگی اختیار کر کے اپنے منہج کو چھوڑ دیں، اپنے دین کو چھوڑ دیں، قرآن و سنت کی بنیادوں کو چھوڑ دیں، صحابہ کرام کے طرز استدلال کو چھوڑ دیں۔ آپ ہر میدان میں آگے بڑھیں، لیکن دینداری آپ کا بنیادی ہدف ہونا چاہیے، منہج سلف آپ کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے، اس پر چلیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔